آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون۔ کہ جب بندہ دنیا کے اندر اتنی زیادہ بری خصلتوں کا مالک ہوتا ہے تو اس کو مال کیوں دیا جاتا ہے، اس کو اولاد سے کیوں نوازا جاتا ہے؟ کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر زیادہ مال کا مل جانا یہ اللہ کے ہاں قبولیت کی علامت نہیں ہے۔ بہت سارے انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے اور عام معاشرے والے سے کم مال والے رہے، اس لیے زیادہ مال یہ کامیابی کا معیار نہیں اللہ کے ہاں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ اپنے محبوب بندوں کو دنیا کی چیزوں سے یوں ہی دور رکھتے ہیں جس طرح کہ تم اپنے بیمار کو پانی سے بچا کے رکھتے ہو، اور اللہ جل شانہ کبھی کبھار عطا بھی فرماتے ہیں۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے جو حکومت عطا کی وہ کسی کو نہیں عطا کی۔ اب پیغمبر بھی ہے، اللہ نے دنیا سے بھی نوازا ہے۔ بہرحال ذہن میں سوال یہ آ رہا ہے کہ اگر یہ بندہ اتنے زیادہ بری خصلتوں والا ہے تو اللہ نے اس کو 10 بچوں سے نوازا، جس میں صرف 3 بچے ایمان لے آئے، جن میں سے ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان کے والد تھے۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بعض اوقات ہم انسانوں کو جو مال اور اولاد سے نوازتے ہیں ان کے کرتوتوں کے باوجود بھی، جیسے ہمارے ہاں بھی لوگ کے ذمہ بعض اوقات یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے، او جی ہم تو حلال کھانے والے اور حرام سے اپنے آپ کو بچانے والے، پھر ہم ان قسم کے حالات سے کیوں گزر رہے ہیں، اور پھر ہمارے اوپر دروازے کیوں نہیں کھولے جا رہے ہیں، حالانکہ فلاں چوری بھی کرتا ہے، فلاں سود بھی کھا رہا ہے، فلاں دھوکہ بھی دے رہا ہے، اور دنیا کے اعتبار سے اس پر خوب فراوانی ہے۔ تو اللہ جل شان سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان کی کمزوریوں کے باوجود بھی انسان پر مال کے دروازے کا کھل جانا اور اولاد کے دروازے کا کھل جانا یہ ہماری طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اللہ مکہ والوں کو آزمانا چاہ رہے تھے۔ اللہ فرمایا ہم نے ان کو آزمانا ہے جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا۔ اور باغ والوں کو آزمانے کا جو واقعہ ہے تو یہاں پر اللہ نے تفصیل کے ساتھ بات سمجھا دی ہے۔ یہ صنعاء میں ایک بندہ تھا جس کا باغ تھا، بندہ بڑا اچھا نیک اور صالح انسان تھا۔ اس کی عادت یہ تھی کہ جب اس کا باغ اس پہ پھل آ جاتا تھا تو وہ ہر غریب فقیر مسکین کے ساتھ اس میں تعاون کرتا رہتا تھا، اور وہ غریبوں کے ساتھ اس میں جتنی بھی اس کی ہمت ہوتی تھی کوشش کرتا تھا کہ ان کے ساتھ ہاتھ بٹھائے۔ اب اس کے باغ میں مستقل حصہ ہوا کرتا تھا معاشرے کے غرباء اور فقراء کے لیے۔ بہرحال یہ بندہ ضعیف ہوتا چلا گیا، اس کے بچے بڑھتے چلے گئے، اور ایک دن یوں آیا کہ یہ دنیا سے رخصت ہو کے چلا گیا۔ اب اس کے جو بچے تھے تو بعض روایات کے مطابق 5 بچے تھے اس کے۔ اب ان کے بچوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے والد دنیا کے اندر ہمارے باغ میں سے غریبوں اور فقیروں مسکینوں کو دیتے رہے، جس کی وجہ سے ہمارا حصہ کم ہوتا رہا، اور ہمارے حصہ کم ہونے کی وجہ سے ہمارا مال ضائع ہوتا رہا۔ اب ہمارے ہاتھ سب کچھ لگ گیا ہے، اب ہم اپنے باغ میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں دیں گے، یہ سب کچھ ہم اپنے لیے تقسیم کریں گے، آپس میں تقسیم کریں گے۔ اس لیے یہ بچے جب باغ پھل اس کا آ گیا اور پھل کٹنے کے قابل ہو گیا اور حاصل کرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے رات کو مشورہ کیا کہ اگر ہم نے پھل کاٹنا ہے صبح سویرے سویرے جائیں گے تاکہ کوئی غریب ہمارے پاس نہ آئے، اور ہم سارا پھل کاٹ کے صبح سویرے اس کو اٹھا کے گھر لے آئیں اور اپنے لیے اس کو آپس میں تقسیم کر لیں۔ ہم کیوں اپنے مال کو ضائع کریں کسی کو مفت میں دے کر؟
اب اللہ جل شانہ نے چاہا تھا، اس لیے ان کی چاہت اللہ کے مقابلے میں فیل ہو گئی۔ بندہ کمزور ہے، اب انہوں نے صبح کی بات کہہ دی لیکن انشاءاللہ نہیں کہا کہ ہم صبح سویرے جا کے انشاءاللہ اس پھل کو کاٹیں گے۔ اور یا یہ تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ ہم نے غریبوں کو دینا ہے اس میں سے، اس لیے صبح صبح جب چلیں تو ان کے جانے سے پہلے پہلے اللہ پاک نے اس پر پھرانے والے کو پھرا دیا۔ یہ مفسرین کی رائے یہ ہے، ایک رائے تو ہے کہ صبح صبح ڈاکو آئے تھے، انہوں نے سارا پھل ان کے جانے سے پہلے پہلے کاٹ دیا تھا اور درخت بھی ساتھ کاٹ دیے تھے، اور دوسری رائے یہ کہ آسمان سے اللہ نے ایک آفت نازل فرما دی ان کے جانے سے پہلے پہلے، یہاں تک کہ پورا باغ راکھ بن گیا تھا۔ اب یہ خوشی خوشی صبح سویرے گھر سے نکل گئے اور اپنے باغ کے قریب جب پہنچ چکے تو دیکھ رہے ہیں کہ باغ تو اس طرح ہے نہیں جس طرح کہ پہلے سرسبز و شاداب پھل والا تھا۔ اسے کہنے لگے کہ ہم راستہ گم کر چکے، اور پھر آگے نہیں جی ہم تو محروم رکھے گئے ہیں۔ تو ان میں درمیانی جو بچہ تھا اس بندے کا، ان کا جو بھائی تھا، وہ کہنے لگا میں تمہیں بتا چکا تھا کہ تم اللہ کی پاکی بیان کر لو، تم لوگوں نے اپنے والد صاحب کی طرح اس مغاق میں غریب اور فقیر اور مسکین کے حق کو ختم کر دیا، آج تمہیں یہی صلہ مل گیا۔ اس لیے احساس تم کو ہو گیا کہ ہم نے جو طریقہ کار اپنایا تھا یہ غلط اپنایا تھا اور ہمارا فیصلہ غلط تھا۔ اس لیے انہوں نے توبہ کر دیا، اور اس توبہ کی برکت سے اللہ جل شانہ نے ان کو بہتر چیز عطا فرما دی، اور وہ بہتر چیز کیا تھی کہ اللہ جل شانہ نے اس وقت کے بادشاہ کے دل میں بات ڈال دی کہ ان لوگوں کا نقصان ہو چکا ہے، تو اس نے اپنے باغات میں سے ایک بہت اچھا باغ، عمدہ باغ ان کو دے دیا۔ یہ بھی انسان پر اللہ کی نعمت ہوتی ہے، جس بندے کو احساس ہو جاتا ہے کہ یار میں نے یہ قدم غلط اٹھایا، یہ بات میں نے غلط کی، اور توبہ کر لیتا ہے۔ اسے توبہ کی برکت سے اللہ دروازے کھول لیتے ہیں۔ تو اللہ جل شان فرماتے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور یہ اصل میں بندہ جب مال کے غرور میں آ جاتا ہے تو اس وجہ سے بعض اوقات بندہ دوسرے کی توہین کر لیتا ہے۔ تو باغ والے بھی آزمائش میں ڈال دیے کہ اللہ فرماتے کہ ہم نے ان مکہ والوں کو بھی آزمانا ہے، جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا کہ وہ اپنے باغ کے دھوکے میں آ کر غریب اور فقیر اور مسکین کو محروم کر چکے اور ان کا حق دبا چکے۔ آج ان کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے مال و دولت اور اولاد سے نوازا ہوا ہے، اور ان کے پاس نبی آخر الزمان کو ہم نے بھیجا ہوا ہے، یہ اپنے مال اور دولت کے غرور میں آ کے نبی آخر الزمان کو جھٹلاتے ہیں۔ ان کو باز آنا چاہیے اپنے اس جھٹلانے سے۔ اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم کھائی، لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، کہ صبح صبح وہ اس باغ کے پھل کو کاٹیں گے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، انہوں نے استثناء نہیں کیا۔ استثناء کا معنی دو بتائے گئے ہیں، ایک مطلب تو یہ کہ انہوں نے صبح سویرے جاتے ہوئے کام کے وقت انشاءاللہ نہیں کہا، رات بات کرتے وقت انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا کہ ہم صبح سویرے انشاءاللہ جائیں گے۔ اس سے علماء فرماتے ہیں جب بندہ رات سے ایک کام کی نیت کر لے تو ساتھ انشاءاللہ کہہ دیا کرے۔ اگر وہ کام بعد میں ادھورا بھی رہ جاتا ہے، ایک وعدہ کسی کے ساتھ کر لیتا ہے اور یہ ساتھ کہہ دیتا ہے کہ انشاءاللہ میں یہ کروں گا، بعد میں پورا نہ بھی ہو سکے، بندہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اور یا دوسرا مطلب استثناء کہتے جدا کرنے کو، کہ انہوں نے اپنے مال میں سے غریب اور فقیر اور مسکینوں کے حق کو جدا نہیں کیا، انہوں نے ان کے لیے ذہن میں کوئی بات ہی نہیں، کوئی حصہ ہی نہیں رکھا۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، اس لیے پھرنے والا اس پر پھر گیا اس حال میں کہ یہ سو رہے تھے آپ کے رب کی طرف سے۔ اس لیے شریعت اسلام کا اپنا ایک مزاج ہے، اور وہ مزاج یہ ہے کہ دنیا والوں کے پاس جتنا مال ہوا کرتا ہے وہ ان کا ذاتی نہیں ہوتا، وہ اللہ کی عطا ہے۔ اسے مسلمان یہ عقیدہ رکھے گا میرے پاس جو کچھ ہے یہ میرا نہیں، یہ میرے رب کی طرف سے مجھ پر فضل اور مہربانی ہے۔ بس ایک طرف قارون کا ایک سوچ اور اس کی ایک فکر، اس کا ایک نظریہ، انما اوتیت علی علم عندی،
کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ میری ہوشیاری، عقل مندی اور ہنرمندی کا نتیجہ ہے، میں نے بھاگ دوڑ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اس کے نتیجے میں مجھے یہ سب کچھ ملا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف شریعت مطہرہ کا مزاج، اسلام کا مزاج وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کہ ہم نے لوگوں کو جو کچھ دے کر رکھا ہے، میں تو کسی چیز کا قابل ہی نہیں تھا، یہ تو رب کی عطا ہے اور یہ رب کا فضل ہے مجھ پہ۔ اور جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تو یہ رب کی امانت سمجھ کر اپنے مال میں سے اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ رب کے بندوں میں سے جو فقیر، غریب اور مسکین اور محتاج ہوا کرتے ان کو تلاش کر کے ان کے ساتھ تعاون کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بندے کا نام رکھ چکے ابو المساکین۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ابو المساکین یہ کس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا تھا؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے۔ یہ اس درجے معاشرے کے غریب اور مسکین پر ترس کھاتے تھے کہ جب کبھی سواری پہ سوار ہوتے تھے تو جب تک کسی غریب کو سواری پہ سوار نہ کرتے خود اپنی سواری پہ سوار نہ ہوتے تھے۔ جب کوئی کپڑا پہنتے تھے جب تک غریب کو کپڑا نہ پہناتے تو تب تک کپڑا نہ پہنتے۔ اپنا جوتا جب تک نہ پہنتے جب تک کسی غریب کو جوتا نہ پہناتے۔ اس درجے غریب پروری میں آگے بڑھ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھ دیا ابو المساکین، جو موتا کے موقع پہ شہید ہو چکے تھے، جس سے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے، پھر دانتوں سے جھنڈے کو پکڑا ہوا تھا مضبوطی کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت کے بعد میں جنت میں دیکھ رہا ہوں کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو پر ہے اور جنت کے اندر اڑ رہا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جعفر طیار، طیار کہتے ہیں اڑنے والے کو، ہوائی جہاز کو بھی طیارہ کہا جاتا ہے۔ تو مسلمان کا مزاج یہ ہوگا کہ اپنے مال کو اللہ کا فضل سمجھے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی غریب اور فقیر مسکین کا حق ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اگر ایک بندہ معاشرے کے اندر پورا مال اپنی ذات کے لیے سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، انجام کار اس کے مال میں نقص آ جاتا ہے اور تباہی بربادی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک کے بیان فرمایا معاشرے کے اندر بعض اوقات جو تنگی آ جاتی ہے اس تنگی کی بنیادی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ۔ بعض اوقات انسان پر دروازے اللہ کھول لیتے ہیں لیکن اس کو اپنے اور اپنے بچوں کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا، معاشرے کا یتیم، فقیر، مسکین، غریب نظر ہی نہیں آتا ہے، خود صبح شام کھاتا پیتا رہتا ہے اور غریب و فقیر اور مسکینوں کا کوئی خیال ہی نہیں رکھتا، تو پھر یہ اللہ پاک اس پر دروازے بند کر دیتے اور تنگ کر دیتے اس پر رزق کو، پھر یہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْيَتِيمَ، حقیقت میں وجہ یہ ہے کہ تم معاشرے کے یتیموں کا اکرام نہیں کرتے ہو، وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تم معاشرے کے غریب و فقیر مسکین کو کھلانے پر لوگوں کو ابھارتے نہیں ہو، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم چاہتے ہو کہ یہ سب کچھ میرا بن جائے، اپنی ذات کے لیے سب کچھ سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس لیے یہاں پر بھی اللہ پاک ان لوگوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے غریبوں اور فقیر اور مسکینوں کا حق اپنے مال میں سے سائڈ پہ چھوڑنا اور اس کے لیے رکھنا چھوڑ دیا تو اللہ فرماتے فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، تو صبح پھرنے والا پھرا ان پر آپ کے رب کی طرف سے خیال میں کہ یہ سوئے ہوئے تھے، فاصبحت کالصریم، بس وہ سارے کا سارا باغ صبح کے وقت ہو چکا کھٹی ہوئی فصل کی طرح۔ فتنادوا مصبحین، بس صبح صبح دوسرے کو آواز دینے لگے ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ صبح صبح اپنی کھیتی کی طرف نکلو اگر تم نے باغ کا پھل کاٹنا ہے۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، بس وہ چلنے لگے اس حال میں کہ وہ چپ کے کہہ رہے تھے اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ آج کے دن تم پر کوئی مسکین اس باغ میں داخل نہ ہونے پائے، تمہارے پاس کوئی مسکین نہ آئے تاکہ وہ لینے والا بن جائے تم دینے والے بن جاؤ۔ صبح سویرے نکلو۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور صبح تیزی کے ساتھ وہ قدرت رکھنے والے چلے گئے
وغدو اور وہ صبح کے وقت نکل پڑے، قادرین قدرت رکھنے والے، اعلی ہر دن، اس کے دو معنی بیان کیے گئے۔ ایک معنی یہ بیان کیا کہ تیزی کے ساتھ صبح کو نکل گئے، اور دوسرا معنی یہ کہ نہ دینے والے، کہ آج کے دن ہم نے کسی کو کچھ نہیں دینا ہے، کسی غریب فقیر مسکین کو کچھ بھی نہیں دینا ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا، پس جب وہ جا کے اپنے باغ پہ پہنچ چکے اور دیکھ لیا اپنے باغ کو، قالوا کہنے لگے اِنَّا لَضَالُّونَ، اور جی ہم راستہ گم کر چکے ہیں، ہمارا باغ تو یہ نہیں، ہماری زمین تو یہ کہتی تو نہیں جی، بل نحن محرومون، نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ ہم محروم کیے گئے ہیں۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان بھائیوں میں سے درمیانی بھائی نے کہہ دیا کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا، تم نے کیوں اللہ کی پاکی بیان نہیں کی؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، کہنے لگے ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے، یقیناً ہم ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں، ہم نے غلط فیصلہ کیا تھا کہ اپنے مال میں سے غریب و فقیر مسکین کا حق جو ہے وہ ختم کر دیا تھا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، اور ان میں سے بعض کی طرف آگے بڑھتے گئے ملامت کرتے ہوئے، یعنی بعض کو ملامت کرتے رہتے۔ قالوا کہنے لگے یا ویلنا انا كنا طاغین، ہائے افسوس ہم سرکشی کرنے والے ہیں، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، قریب ہے کہ اللہ جل شانہ اس کے بدلے ہمیں اس سے بہتر عطا کر دے۔ انا الى ربنا راغبون، یہ ہم اپنے رب کی طرف توبہ کرنے والے ہیں۔ كذلك العذاب، اسی طرح عذاب ہوتا ہے، ولعذاب الآخرة اکبر، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، لو كانوا يعلمون، کاش یہ جان لیتے۔ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں اے اہل مکہ، آپ اپنے مال اور اپنی اولاد کے فخر و غرور و گھمٹ پہ نہ آئے، آپ نبی آخر الزمان کی تصدیق کر لے، اس کی رسالت کو مان کر اس کی ماننے والے بن جائے، ورنہ اللہ تمہیں بھی اس طرح کے عذاب کو مبتلا کر دے گا جیسے باغ والوں کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، یقیناً ہم نے ان کو مال اور اولاد دے کر آزمانا چاہا جیسے ہم نے ان سے پہلے باغ والوں کو آزمایا۔ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح صبح ہم اپنے باغ کے پھل کو کاٹیں گے، وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، یا انہوں نے غریب اور فقیر اور مسکین کے حق کو جدا نہیں کیا۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، پس پھرا اس پر پھرنے والا آپ کے رب کی طرف سے اس حال میں کہ وہ سو رہے تھے۔ وَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، پس صبح کو وہ باغ ہو چکا کھٹی ہوئی فصل کی طرح۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، پس وہ صبح ایک دوسرے کو آواز دینے لگ گئے، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، کہ صبح اپنی کھیتی کی طرف نکلو اگر تم کاٹنے والے ہو باغ کے فصل کو۔ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، پس وہ نکلے چلے اس حال میں کہ وہ چپکے کہہ رہے تھے، أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، کہ آج کے دن تمہارے پاس کوئی مسکین نہ آنے پائے اس باغ کے اندر۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور صبح قدرت رکھنے والے نکل گئے، عَلَىٰ حَرْدٍ تیزی کے ساتھ۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، پس جب انہوں نے اپنے باغ کو دیکھا کہنے لگے کہ ہم تو راستہ گم کر چکے ہیں۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم رکھے گئے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں درمیانی بھائی نے کہہ دیا کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں، تم نے اپنے رب کی پاکی کیوں بیان نہیں کی؟ قالوا کہنے لگے سبحان ربنا انا كنا ظالمین، کہ پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہم ظلم کرنے والے ہیں۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پر ان میں سے بعض کو ملامت کرنے لگ گئے۔
قالوا کہنے لگے یا ویلنا انا کننا طاغین، ہائے افسوس ہم سرکشی کرنے والے ہیں، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، قریب ہے کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں دے دے اس سے بہتر چیز، انا الى ربنا راغبون، لیکن ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، رغبت رکھنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں۔ كذلك العذاب، اسی طرح عذاب ہوتا ہے، والعذاب الآخرة اکبر، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، لو كانوا يعلمون، کاش یہ لوگ جان لیتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اپنی ساری محنت کے باوجود بھی اعتماد کس پر کرے؟ اللہ پر کرے۔ یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس پیسہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، چابی بھی ہے، دفتر بھی ہے، بس میں نے صبح نکلنا ہے، نہیں، انشاءاللہ صبح نکلنا ہے، انشاءاللہ میں نے اپنے کام پہ جانا ہے۔ اللہم صلی